اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہر ہفتے جمعہ کے روز ممکن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو، مجھے بہت زیادہ ایس ایم ایس، واٹس ایپ پہ میسج، فیس بک پہ میسج ملتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کر لیجیے۔ تو دل میں کل میرے بات یہ آئی کہ اس پہ آج میں ذرا آپ سے کچھ گفتگو کروں۔ سورہ الکہف کو جمعہ کے روز جو تلاوت کا مشورہ دیا جاتا ہے وہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ایک حدیث میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی یا نور قائم رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فتنہ دجال کا جو ہے، کسی وقت دجال پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آج کل بڑی غلط فہمیاں دجال کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے ایک بچے کی تصویر بھیج دی جس کے ماتھے کے بیچ میں ایک آنکھ تھی، دجال پیدا ہو گیا، اور ساتھ میں حدیث میں لکھا ہے ایک آنکھ۔ ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں لکھی ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے کہ یہ اہم باتیں ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ سوشل میڈیا سے جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے بھی مختلف احادیث مبارکہ ہیں۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ان جیسے محدثین نے یہ احادیث پیش کی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر کسی میں پہلی 10 آیات کا کہا گیا، کسی میں پہلی 3 آیات کا کہا گیا، کسی میں صرف ابتدائی آیات کا کہا گیا، کسی میں آخری 10 آیات کا کہا گیا، کسی میں صرف قرات کا کہا گیا، کسی میں تلاوت کا کہا گیا، کسی میں کچھ آیات حفظ کرنے کا کہا گیا۔ تو یہ مختلف احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ایک ہی موضوع پر ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ ہوں تو کسی ایک کو چننا مناسب نہیں ہوتا۔ مناسب یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے تو اس پر پھر عمل کیا جائے۔ ویسے تو کسی ایک پہ بھی کریں گے تو میں آپ کو استغفر اللہ کبھی یہ نہیں کہوں گا کبھی آپ پہلی 10 صرف کیوں پڑھ رہے ہیں، لیکن میرا مشورہ بڑا مخلصانہ وہ یہ ہے کہ تمام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں تو میری رائے میں یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر دیکھیں آپ تو جہاں پہ تو کہا گیا قرات کا، قرات تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پڑھنا۔ جہاں پہ تلاوت کی بات آئی ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں تلاوت کا مطلب بھی پڑھنا ہی لیا جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ تلاوت کے اندر قرات اور بنیادی فہم شامل ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بہت گہرائی میں پوری تفسیر جاننا، یہ نہیں میں کہہ رہا۔ اسی لیے آج کی جو گفتگو ہے میں جو میرے اللہ کے اذن توفیق سے بات آئی وہ یہ آئی کہ سورہ الکہف کا ایک مختصر ترین خلاصہ پیش کر دوں میں آپ کو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہمیت کیا ہے اور میں نے یہ خلاصہ کیوں پیش کیا ہے، ورنہ تو ترجمہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے کیوں پیش کیا اس کی طرف میں پھر آؤں گا۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سورہ ہے اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائیہ جس میں تمہید باندھی گئی ہے، آخری حصہ اختتامیہ جس میں پھر مضمون کو دوبارہ سے بند کیا گیا ہے، بیچ میں 4 حصے جو ہیں وہ 4 قصے ہیں۔ پہلا قصہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوا تو تفصیل قصوں کی علیحدہ سے کسی وقت یا تو علامہ جامی صاحب
جمعہ میں یا کسی وقت بیان کر دیں گے، یا میں آپ کو کبھی بیان کر دوں گا، آج صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے، اس کا جو سبق ہے وہ ہے ایمان کی آزمائش۔ دوسرا قصہ جو ہے وہ دو زمینداروں کا قصہ ہے، اس کا جو سبق ہے وہ دولت میں کمی اور بیشی سے آزمائش۔ تیسرا قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کی ملاقات کا جو خلاصہ ہے وہ ہے علم کی کمی بیشی سے آزمائش۔ چوتھا جو قصہ ہے وہ ہے ذوالقرنین کا قصہ، جس نے یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی۔ یہ جو ہے یہ اقتدار کی مدد سے آزمائش، یعنی چار قصے چاروں بنیادی طور پہ کیا ہے؟ آزمائش ہے اور ہمارے آپ کے لیے تربیت ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ جو قرآن بات کرتا ہے یہ بالکل سیدھی بات کرتا ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ تنبیہ کرتا ہے، انگریزی میں وارننگ دینا کہتے ہیں، آج کل تو ہر بندہ وارننگ کا لفظ اردو کا ہی لفظ بن گیا ہے۔ پھر نیک لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے، اور جو غلط عقیدے ہیں جس میں خصوصاً عیسائیوں کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن ویسے جو غلط عقیدے ہیں اس پر تنبیہ کرتا ہے، اس پر بھی وارننگ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی ہدایت کے لیے درد مندی کا ذکر کرتا ہے اور آپ کی اس فکر کی تعریف کرتا ہے۔ اس حصے میں یہ بتایا گیا کہ جو یہ زمین ہے یہ ساری زینت اس کی جو ہے، جس میں اولاد شامل ہے، جس میں مال شامل ہے، جس میں دنیاوی زندگی سے متعلق ہر چیز شامل ہے، یہ سب کی سب جو ہے یہ اس دنیا کی زینت میں شامل ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف حسن عمل کی آزمائش ہے۔ پھر قیامت کی منظر کشی کرتا ہے یہ حصہ، اور پھر یہ بھی وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زینت ہے اس دنیا کی، اس زمین کی، وہ پھر بہرحال تباہ و برباد ہو جانی ہے۔ یہ ہے پہلے حصے کا خلاصہ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جب آپ ان چیزوں کو ہر ہفتے پڑھیں گے بنیادی فہم کے ساتھ، تو آپ کے ایمان کی مضبوطی قائم رہے گی۔ بار بار ایک چیز پڑھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے، آپ کا ایمان جو ہے، جو سارے ہفتے میں دنیا داری کے اندر ادھر ادھر چلتے پھرتے تھوڑا ہلکا پھلکا اوپر نیچے ہوا ہوگا، وہ دوبارہ سے اپنے درجے پر واپس آ جائے گا، قائم ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ ہے اصحاب کہف کا۔ اس میں ایمان کی آزمائش کی بات ہوئی۔ ان کو خدشہ یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کفار کی جو توحید کو نہیں مانتے ہیں ان کی مان لی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ مانی تو یہ ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں جا کر سو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت ان کو وہاں پہ سلائے رکھا، پھر وہ اٹھے۔ پھر یہ پورا تفصیلی قصہ ہے جو یا میں یا علامہ صاحب سے درخواست ہے کہ کسی وقت تفصیلاً عرض کر دیں۔ ایک تو اصحاب کہف جو تھے وہ توحید پر قائم تھے، اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے اس توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے، اور اللہ نے انہیں ثابت قدمی دی تھی، اور مشرک قوم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اللہ نے انہیں ایک مدت سلائے رکھا، اور ساتھ میں ہم کو جو قرآن میں یہ قصہ پڑھ رہے ہیں ایک ہدایت دی کہ اس بحث میں مت پڑھو کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، غیر ضروری ہے باتیں ان کے اندر مت پڑھو، اس میں مت الجھو۔ ہمیں بھی کئی بار کہ جی کتنے تھے، وہ بھائی جتنے بھی تھے، کم یا زیادہ ہونے سے تمہارے ایمان پہ فرق پڑے گا یا ان کے اس واقعے سے تمہارے ایمان پہ فرق پڑے گا؟ جی ان کا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، غیر ضروری بات ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، دینی معاملات میں جس بات کا ہمیں اللہ نے نہیں بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہ ہمارے لیے غیر ضروری ہے اس لیے نہیں بتایا۔ اس پہ اگر آپ فرض کریں میرے ساتھ بحث کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں جی یہ ہے، وہ میری رائے تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حق ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھ سے کئی بار کہ جی ہم اللہ کے فضل سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں،
اس لیے ہم مسلمان ہیں. ایک بندہ افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوا ہے, اس تک ایمان کی روشنی نہیں پہنچی ہے, اس کا کیا بنے گا؟ وہ اللہ کے بندے تم اپنی تو خیر منا لو پہلے, اور اس کا کیا بنے گا؟ اس کا صرف ایک جواب ہے, اللہ انصاف کرتا ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ یا تم نے اس بحث میں پڑھنا نہیں جی مجھے بتائیں اس کا کیا بنے گا, اور تم تو نہیں ہو نا وہ. اگر یہ بات تمہارے لیے اہم ہوتی, اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا. اگر یہ بات اہم ہوتی, کسی مستند حدیث میں اس کا تذکرہ ہوتا. اس کا تذکرہ جتنی حد تک اشارتاً یا براہ راست قرآن و حدیث میں آ گیا, اس سے زیادہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے. میرے آپ کے لیے کیا ہے؟ میرا ایمان, میرا عمل, اور میرے ارد گرد لوگ, میرے بیوی بچے, میرے دوست احباب, میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں, آپ لوگ, میرے لیے اہم یہ سب کچھ ہے کہ اگر مجھے ایک بات کا پتہ چلا ہے اور مستند بات کا پتہ چلا ہے تو کیا میں نے آپ تک پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی ہے, یہ میرے لیے اہم ہے. ہاں, اگر ایسا کوئی شخص مجھ تک پہنچتا ہے کسی طرح, یا میں کسی وقت اس تک پہنچ جاتا ہوں, وہاں پہ اس کو کیسے سنبھالنا ہے, ابھی اللہ مجھے اس کی توفیق دے گا, اللہ مجھے اس کو اذن دے گا, اللہ میرے دل میں بات ڈالے گا, میں نے اسے کیسے سنبھالنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر اس کے علاوہ کوئی میں نہیں جی وہ اس کا اصل میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ میری رائے ہے, یہ اللہ نے نہیں مجھے بتایا, نہ یہ اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے سبق ہمیں کیا ملا؟ غیر ضروری باتوں میں نہ الجھو. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نصیحت فرمائی کہ صحابہ کا ساتھ دیں, دنیا کی زینت سے بچیں, کفار کی قیادت کی اطاعت سے بچیں, اور یہ سب ایمان کی آزمائش ہے. تو جو نصیحت اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ اصل میں اللہ نے اپنے حبیب کی ساری امت کو دی ہے. ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہیں کہ جی وہ تو اللہ کے نبی تھے جی, وہ کر سکتے تھے, ہم کہاں کر سکتے ہیں, ہم گناہ گار کیسے کر سکتے ہیں. یہ کلمہ ہی ناشکری کا ہے. تیسرا حصہ, دو زمینداروں کا قصہ. ان میں سے ایک مشرک تھا, تکبر میں مبتلا تھا, دنیا پرست تھا. اس کو بڑی خوش فہمی تھی کہ میں تو بڑا جناب, میرے یہ باغات ہیں اور یہ سب کچھ ہے, یہ تو ہمیشہ ہی قائم رہے گا, ان کو کیا کچھ ہوگا. قیامت کا بھی منکر تھا. ہاں, یہ کہتا تھا, جھوٹی توقعات تھی کہ اگر فرض کرو قیامت چلو ہو بھی گئی تو اس سے مجھے زیادہ ہی ملے گا. انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا, میں تو بخشا ہو, یہاں باغ تباہ ہو گیا. تو وہ پھر کہنے لگا کاش میں شرک نہ کرتا. دوسرا جو تھا وہ توحید پر قائم تھا, شرک سے بیزار تھا, نیکی کی تلقین کرتا تھا, برائیوں سے روکتا تھا, قیامت پر ایمان رکھتا تھا. اس نے بلکہ اس سے کہا کہ تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں ایک اور بات عرض کر دوں, کچھ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پورا پڑھنے کی بجائے صرف لا حول ولا قوت کہہ کے رک جاتے ہیں. یہ کفر ہے, یہ گستاخی ہے, اللہ کی شان میں گستاخی ہے. آپ پورا پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ تک کم از کم پڑھیں. جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت یعنی کوئی قوت نہیں ہے, اللہ سے ڈرو یار, اللہ ہے. نفی کر رہے ہو تو اس بات بھی تو کرو. یہاں سے ہمیں اللہ نے سبق یہ دیا کہ جو ولایت ہے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے, وہی اجر ثواب انجام ہر اعتبار سے وہی سب سے بہتر ہے. سبق یہ دیا کہ دنیاوی زندگی, یہ زینت, یہ سب کچھ کھیتی ہے, اولاد اموال یہ سب کھیتی ہے, اس کے ہاتھ میں ہے. دے تو بے بہا دے, نہ دے تو نہ دے, چاہے تو دیا و لے لے. ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے, اکثر ایسے ہمارے پاس قصے آتے کہ جی بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں, میاں صاحب کہتے ہیں تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے. سورہ الکہف کیا کہتی ہے؟ صاحب اللہ کا, اللہ جس کو جو چاہے دے, جو چاہے نہ دے, جو چاہے دے واپس لے لے. تو جو بندہ یہ ہر ہفتے پڑھے گا اس بنیادی فہم کے ساتھ, خالی اس طرح عربی کا متن تو پڑھنا, ہمارا ایمان ہے اس کا بھی ثواب ہے, اس کے بھی اثرات ہیں, روحانی ثمرات ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جو اس پڑھنے کے ساتھ یہ بنیادی فہم بھی رکھے گا اپنے پاس, پورا ہفتہ جو نور یہ حدیث کہتی ہے اس کے ساتھ رہے گا, جو روشنی حدیث کہتی ہے اس کے ساتھ رہے گی. وہ کون سا نور ہے؟ وہ یہ ہدایت کا نور ہے. وہ بندہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث. پھر مشرکین کے رویے پر تنقید کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحی کا مذاق اڑاتے ہیں. چوتھا حصہ, حضرت
موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کی ملاقات کا قصہ ہے۔ اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس علم کسی دوسرے اللہ کے بندے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کچھ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میرا ایک بندہ ہے۔ پڑھیں ذرا آپ ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ۔ میں کہتا ہوں جس مرضی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، اپنا ہی ترجمہ لکھا ہوا کسی عالم کو پڑھیں تو صحیح۔ قرآن کی بنیاد پہ صرف لفظ ہی انہوں نے کوئی اور لگائے ہوں گے نا، باقی چیز تو نہیں بدل دی ہوگی، قصہ تو نہیں بدل دیا ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے میرا ایک بندہ۔ چلے گئے، انہوں نے کیا کہا؟ حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تم سے صبر نہیں ہونا۔ 3 کام انہوں نے ایسے کیے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو روک نہیں سکے۔ نہر پار کر رہے تھے، صاف ستھری کشتی تھی، اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا صبر نہیں کر سکو گے۔ نہیں میں نہیں پوچھوں گا۔ ایک بچہ مار دیا، بچہ قتل کر دیا ہے، میں نے کہا تھا تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کسی نے آپ کی تواضع نہیں کی، وہاں پہ دیوار گرتی، دیوار پوری بنا دی۔ کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا بس بھائی ہمارا تمہارا ساتھ یہاں ختم، بس یہ قصہ پڑھیں پورا۔ تو ایک تو ہمیں پتہ چلا ایک جلیل القدر نبی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اب اس پہ بھی بحثیں ہیں کہ وہ نبی تھے، کوئی کہتا ولی تھے، عجیب عجیب بحثیں چلتی ہیں۔ میں اپنا ماننا بتا دیتا ہوں، میرا ماننا ہے کہ خضر بھی انبیاء میں سے، اولیاء میں سے نہیں۔ باقی ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، ولایت بھی ہوتی ہے اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ ایک اتنا جلیل القدر نبی اس کو ایک غیر نبی تربیت کر رہا ہو، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ باقی جنہوں نے کہا ہے اس میں بڑے بڑے نام موجود ہیں، میں ان سے بحث نہیں کرتا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں انبیاء ہیں۔ ایک نبی کے پاس یہ والا علم تھا، ایک نبی کے پاس وہ والا علم تھا۔ اس سے ہمیں جو باتیں پتہ چلی وہ کیا پتہ چلی؟ ایک کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں کامل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مکمل ترین سب سے زیادہ علم والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہ بھی آگے کسی وقت میں یہ بھی موضوع میں نے رکھا ہوا ہے، اس پہ بھی بڑے علم پہ بھی بڑی بحثیں چلتی ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور اقوال صحابہ کی روشنی میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سی چیزوں میں میرے پاس آپ سے زیادہ علم ہوگا، بہت سی چیزوں میں آپ کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہوگا، سو کوئی بھی شخص مکمل علم والا ہو یہ ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ چوتھا قصہ آ گیا حضرت ذوالقرنین کا۔ یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک قوم تھی، اس کو دیوار بنائی تاکہ ان کے شر سے اور ان کے حملوں سے محفوظ رہیں وہ لوگ۔ ذوالقرنین اللہ کی توحید پر قائم تھے، جتنے بھی اعلیٰ بندے ہیں وہ سب توحید پر قائم تھے، مثالی حکمران، اسباب وسائل بے بہا، مال و دولت کی اتنی سی بھی حرص نہیں تھی، اتنا بھی لالچ نہیں تھا، دیوار کا خرچہ نہیں لیا، صرف ان سے کہا تم ایسا کرو کہ میرے پاس لوگ کم ہیں تو تم ایسا کرو ساتھ کام کرنے میں میری مدد کرو، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ توحید پر قائم تھے، عاجزی، شکر گزاری، عذاب قیامت سے خائف، قوت اور اقتدار کا استعمال تبلیغ اور دعوت کے لیے کرنے والے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جو آپ کی تبلیغ تھی اس میں جو چیزیں موجود ہیں اس میں ایک ہے کہ مومن کے لیے بہترین جزا ہے۔ اس سارے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، حرص و ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور بات، کفار کے شر سے بچنے کے لیے ہر قسم کے وسائل ہمیں حاصل کرنے چاہیے، ٹیکنالوجی، روحانی اسباب بھی، دنیاوی اسباب بھی۔ دین ہمیں تحقیق کی طرف مائل کرتا ہے، روحانی ترقی تو دین ہم سے مانگتا ہی ہے، دنیاوی طور پہ بھی عالم اسلام کو ایمان کے مضبوط مقام پر بطور امت قائم رہنے کے لیے دنیاوی اسباب میں بھی مضبوطی چاہیے۔ ہم نے کہاں مار کھانی شروع کی؟ جہاں ہم نے کہا یہ جو چیز آئی ہے نا، یہ چیز تو فلاں نے بنائی ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال حرام ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں ہوا تھا، اگلوں نے لا کے وہ پھر حال کیا تو پھر عقل آئی کچھ، کہا نہیں یہ تو ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔
روحانی ترقی بھی کرنی ہے، دنیاوی ترقی بھی کرنی ہے۔ یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ نہیں جی دنیا نہیں، اور بس اب صرف اور صرف علم، یہی علم قرآن اصل علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن ہی ہمیں کہتا ہے کہ دنیاوی اسباب میں بھی تمہیں سب سے اوپر اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پھر چھٹا حصہ آ گیا اختتامیہ، کہ دنیاوی زندگی میں جو مگن لوگ ہیں ان کی خوش فہمی کی اللہ نے تردید کر دی۔ ملاقات رب کے جو منکر ہیں، جو آیات کا انکار کرتے ہیں، کسی بھی رسول کا مذاق بناتے ہیں، ان کا ٹھکانہ قرآن نے کہا کہ جہنم ہے۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ توحید، رسالت، آخرت کی دعوت کا خلاصہ ہے یہ آخری اختتامیہ۔ اب حضرات ہمارا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ پڑھو گے فتنہ دجال سے بچے رہو گے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ایک جگہ اگر قرات کا کہا ہے تو ایک جگہ آپ نے تلاوت کا کہا ہے۔ اب اس میں پتہ کیا ہوگا، ہمیں تو چھوٹا راستہ چاہیے نا، آسان راستہ، یہ شارٹ کٹ چاہیے۔ اگلا پتہ کیا کہے گا کہ ندیم صاحب آپ کا یہ 15 منٹ کی 20 منٹ کی گفتگو ہے، بس یہ سن لیا کروں گا، کوئی مضمون جیسے میں نے کہا آپ بنا دیں، بس میں پڑھ لیا کروں گا، ایمان میرا مضبوط رہے گا۔ نہ، قصے تو ہم بڑے پڑھتے ہیں، ان میں سے کئی قصے اسلامیات کی کتابوں میں مختلف، کوئی 4، 5، 6، کسی 8ویں کلاس میں ہم نے پڑھے بھی ہوں گے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو کچھ اس میں اسباق میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ سبق ملا ہے، سب اس کو الٹا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کے الفاظ، حروف، مخارج، آواز، لب و لہجہ، ہر چیز فہم کے ساتھ ملتی ہے تو ایمان یاد۔ یہ سمجھے کہ مجھے ایک دفعہ کسی نے جی قرآن کا ترجمہ آیا نیا، سی ڈی بھجوائی، باقاعدہ پوسٹ آئی، میں نے کھولا، اندر سے سی ڈی نکلی، اوپر قرآن کا ترجمہ میں نے لگائی، عربی تھی نہیں، خالی ترجمہ۔ میں نے ان صاحب کو ای میل کی، میں نے کہا جناب میں واپس بھیج رہا ہوں آپ کو، خالی ترجمہ پڑھنا میں جائز ہی نہیں سمجھتا، اور خالی ترجمہ رکھنا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ اوپر عربی کا متن ہو، اصل عبارت ہو، نیچے ترجمہ ہو، بسم اللہ۔ خالی ترجمہ نہ، ہم کہتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہوئی، ان لوگوں نے بدل دیا ہے، انہوں نے سب چیزیں جان کے نہیں بدلیں، کچھ جان کے بھی بدلی ہیں۔ بدلے جانے میں 2 مسئلے اور بھی ہوئے ہیں، کچھ جان کے بدلے انہوں نے، جیسا کہ قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ انہوں نے جان کے یہ بدل دیتے ہیں، دنیا کے بدلے بیچتے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر۔ لیکن 2 اور کام کیے انہوں نے، ترجمہ ہوا، لوگوں نے اصل عبارت پڑھنا چھوڑ کے ترجمہ پڑھنا شروع کیا، تبلیغ کرتے ہوئے کسی اور ملک میں چلے گئے، وہ ترجمہ لے کے گئے، انہوں نے ترجمے سے ترجمہ کر دیا، وہاں سے آگے گئے ترجمے سے ترجمہ کر دیا۔ آج انجیل، تورات اصل زبان میں کہیں موجود ہی نہیں، اصل عبارت گم گئی۔ پھر ہمارے مفسرین نے دیکھیں کیا خوبصورت کام کیا، اوپر عربی عبارت ہوتی ہے، ایک نیچے لکیر کھینچتے ہیں، نیچے ترجمہ لکھتے ہیں، ایک نیچے لکیر کھینچتے ہیں، اس کے نیچے تفسیر لکھتے ہیں، یا حاشیہ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ سائڈ پہ تفسیر لکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ بیچ میں تفسیر لکھ دی، نتیجہ کیا نکلا، ترجمے تو ہو ہی رہے تھے، اب اس کے اندر ان کی تفسیر بھی مکس ہونے لگا۔ اب نہ کسی کو یہ پتا کہ کیا چیز تفسیر ہے، نہ کسی کو پتا کیا ترجمہ ہے، نہ کسی کو پتا کہ اصل عبارت کیا ہے۔ زندگی میں کبھی یہ کام مت کیجیے گا، عربی پڑھیں اور پھر اس کا فہم چاہے خلاصے کی صورت میں ہو وہ بھی پڑھیں۔ تو یہ صورت آپ خود سوچیں، یہ جو ساری چیزیں میں نے سبق بتائے، یہ ہر جمعے کو جب انسان یہ سبق دہرا رہا ہوگا تو پھر اچھا مسلمان تو انشاءاللہ وہ بنے گا، کیونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ بلندی پر رہے گا۔ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، لیکن اس طرح پڑھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا، ساتھ سبق پیش کیا، سبق بھی سامنے دیکھیں کیا ہے اس کا۔ خالی قصے کو قصے کے طور پہ اللہ نے نہیں بیان کر دیا، اگر قصے ہی بیان کرنا مقصد ہوتا تو قرآن ہدایت کی کتاب نہ ہوتی، قصوں کی کتاب ہوتی۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، نور ہدایت ہے یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے وہ بھی نور ہدایت کے طور پہ آئے تاکہ آپ کو سمجھا سکیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اس پہ عمل کر کے دکھا سکیں گے، دیکھیں ایسے عمل کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے، تم بھی کرو۔ تو قرآن عربی پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس سے سبق لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایک دجال چھوڑ ہزاروں دجال بھی آ گئے فتنے، تو انشاءاللہ ہمیں وہ ہلا نہیں سکیں گے۔ ویسے تو اس میں بہت سے اور نقطے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن گفتگو مختصر ہی، آپ کو پتہ میری کوشش ہوتی ہے، وہ پھر کسی اگلی گفتگو کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اذن توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔